ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور ہمارے مربی ہمارے والدین ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ماں باپ کا ذکر بھی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، خیر خواہی کرو. اللہ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا. اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. بھلائی کیسے کی جائے؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اللہ فرماتا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ. آپ دیکھیے اللہ جہاں اپنا ذکر کر رہا ہے اس کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر ضرور کر رہا ہے. فیصلہ ہو گیا ہے کیا؟ اللہ کی عبادت کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اب اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے یہ آپ کو بڑے کان کھول کر کے سننا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جتنا زیادہ زور ماں باپ کا خیال رکھنے پر اسلام نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کسی اور مذہب نے اتنا زور نہیں دیا ہے. جو مقام اسلام دیتا ہے ماں باپ کو، میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی مذہب ماں باپ کو اتنا اونچا مقام نہیں دے سکتا ہے. فرمایا جا رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے سامنے تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، باپ مر گیا ہے ماں زندہ ہے، ماں مر گئی ہے باپ زندہ ہے، احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے. پہلے کہا گیا کہ تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بوڑھے ہو گئے. آپ کو بتاؤں جب جوڑے میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، بوڑھا ہے بڑھیا مر جائے، تو اس بوڑھے سے پوچھیے اس بوڑھے کا عالم کیا رہتا ہے، یا بڑھیا کا بوڑھا مر جائے اس بڑھیا سے پوچھیے اس کا حال کیا رہتا ہے. جتنی ضرورت جوانی میں رہتی ہے، بزرگوں کا کہنا ہے اس سے زیادہ ضرورت ہم سفر کی بڑھاپے میں رہتی ہے. اگر ایک بڑھاپے میں نہ ہو، شوہر نہیں ہے بیوی نہیں ہے شوہر ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اور اولاد چھوڑ دے پھر تو زندگی جہنم بن جاتی ہے.
تو فرمایا جا رہا ہے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بھی کہنے کی اجازت اسلام ماں باپ کو نہیں دیتا ہے۔ اف کا مطلب اوفو، ہم اور آپ کہتے ہیں اوفو، اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا بہت دماغ سٹھیا بھی جاتا ہے، کبھی کبھی بوڑھے لوگ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو آپ کی غلطی نہیں ہے پھر بھی آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا پھر بھی آپ کو 2-3 کھری کھوٹی سنا دیتے ہیں، کبھی آپ کو بلا وجہ 2-3 تماچے بھی مار دیتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے فلا تقل لهما اف، اگر وہ بے وجہ بھی تمہیں ڈانٹ دیں پھر بھی اف کہنے کی اجازت ماں باپ نہیں۔ ہم نے اور آپ نے تو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے تو ساری چیزوں کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے فلا تقل لهما اف، اف بھی کہنے کی ماں باپ کو اجازت نہیں ہے، ولا تنہرهما، ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے یہ باپ مرتا کیوں نہیں ہے، بیٹی کہتی ہے کتیا کی طرح بھونکتی کیوں رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے، یہ آج ہماری اور آپ کی سوسائٹی کا حال ہے۔ یہ بوڑھا مرتا کیوں نہیں ہے، کیوں جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیشہ بھوکتا رہتا ہے، ہمیشہ چلاتا رہتا ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا ہے، کیا ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کو چھڑکنے کی بھی، ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، جی ہاں سختی کے ساتھ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات بھی کرو تو بڑے پیارے انداز میں۔ اس کے بعد ایک ایسی بات ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے، الفاظ نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے دیکھو ماں باپ ہوتے کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے پھیلا دو، رحمت کے پروں کو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا دو۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے بازوؤں میں لے لو، اپنے پروں میں لے لو، دنیا کی مصیبتوں سے بچا لو، دنیا کی پریشانیوں سے بچا لو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آخر میں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ اتنی دعا ہوتی ہے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، یہ بھی کافی ہوتی؟ آخر میں یہ دعا کے اندر جوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح رحم فرما جس طرح ماں باپ نے رحم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے بچپن میں تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس نے اپنی جوانی کو تمہارے لیے برباد کر دیا، جب تو پیدا ہوا تیرے باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ یہ ماں باپ ہے اسلام کی نظر میں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میری خیر خواہی کا، میری بھلائی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ کہا کہ اللہ کے نبی میرے بھلائی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ معلوم یہ چلا کہ ماں کا جو مقام ہے، ماں کا جو مرتبہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ آپ لوگ نالا نہ ہو، آپ لوگ پریشان نہ ہو، ماں کا جو مرتبہ ہے وہ والد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟
کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے کہ لوگوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہاں فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے۔ وصیت کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ کا باپ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے قربانی کرنا ہے، آپ کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے۔ آپ کا باپ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کرنا ہے، وصیت کرنا واجب ہے۔ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے کہ انسانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں کی پہلی پریشانی کیا ہے؟ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ رکھا۔ عام بات، عام کام نہیں ہے 9 مہینے کوئی اپنے پیٹ میں رکھ لے۔ میں آپ سے کہوں کہ ڈنڈا آپ 5-10 منٹ تک ایسے پکڑے رہے، آپ نہیں پکڑ پائیں گے ایک پوزیشن میں۔ میں نہیں پکڑ پاؤں گا، کبھی اس ہاتھ میں پکڑتا ہوں، کبھی اس ہاتھ میں پکڑتا ہوں۔ آپ کی ماں نے 9 مہینے اسی پوزیشن میں اپنے پیٹ میں رکھا، آپ کے وزن کو اٹھایا، اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر آپ کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، آپ کے اوپر گوشت بھی چڑھایا جا رہا ہے، آپ کے بنانے کا پورا عمل چل رہا ہے، اور وہ ماں آپ کو اٹھائے پھر رہی ہے اپنے پیٹ کے اندر۔ حملتہ امہ کرہا، قرآن کہتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تیرے وزن کو اٹھایا۔ اس کے بعد وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے جنم بھی دیا۔ جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ باپ تو مٹھائی بانٹ رہا ہے، باپ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے تیار ہے، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، رشتہ داروں مٹھائی بانٹوں گا، لیکن اندر تیری بیوی تیری ماں موت اور زندگی کے درمیان جوجھ رہی ہے۔ باپ تو خوشی منا رہا ہے، باپ تو قلقاریوں کی آواز سن رہا ہے۔ اس عورت سے پوچھو جو بچے کو جنم دے رہی ہے، اس پر تو قیامت گزر رہی ہے۔ فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا بھی تیری ماں نے تجھے کیا ہے۔ یہ دوسری تکلیف ہے جو صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور 30 مہینے اٹھایا اور دودھ پلایا۔ تو دودھ پلانے کا عمل جو ہے یہ بھی ماں کرتی ہے، باپ نہیں کرتا ہے۔ تو 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنی ماں سے چمٹ جا، فَالْزَمْهَا، اس کو پکڑ لے، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اسلام کے اندر ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھیے، اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 قسم کے لوگوں پر ان کو نظر نہیں ڈالے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا۔ یہ 3 لوگ، جنت کی خوشبو تو بہت دور کی بات، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ 3 لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ،
اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ ایک بددعا تھی جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں. کیا؟ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. صحابہ کہتے اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ آپ کس کے لیے بددعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پالے اپنی زندگی میں، جو اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے اور پھر بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے. ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کریے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے. آج کتنے ماں باپ ہیں بیٹے کی اچھی کمائی ہے، اچھے بزنس ہے، آج 2 روٹی کے لالے، 2 روٹی کے محتاج ہیں ماں باپ. کوئی ان سے 2 میٹھے بول بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اللہ ان کی عمروں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خیر خواہی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوتا کیا ہے؟ ایک تابعی ہے، نام ہے ان کا اویس القرنی. یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں. جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا تو یہ اسلام لے کر کے آ گئے، مسلمان ہو گئے اور یہ مدینہ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی ماں بوڑھی تھی. اس نے روک لیا کہ بیٹا اگر تم چلے گئے تو میرا کیا ہوگا، اور یہ اللہ کے نبی سے ملنے نہیں گئے، یمن کے اندر رہنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین صحابی کون ہے؟ اویس القرنی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ لوگوں یمن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس القرنی ہوگا، اس کے پیٹھ پر برس کا نشان ہوگا، وہ قبیلہ مراد سے ہوگا اور اس کے بعد قبیلہ قرن سے ہوگا. اگر وہ تمہیں مل جائے تو تم اس سے اپنی مغفرت کے لیے اپنی مغفرت کروا لینا، دعا کروا لینا. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، وہ بھی چل بسے. حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے. کچھ لوگ یمن سے آئے، حضرت عمر فاروق نے سارے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں اویس القرنی کون ہے؟ جو اویس قرنی تھے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. گندے سندے کمزور صحابی کہا میں اویس القرنی ہوں. کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں بھی زندہ ہے. کہا کیا تمہاری پیٹھ پر برس کا نشان ہے؟ کہا وہ بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کرو، میرے لیے دعا کر دو. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں آئے امیر المومنین، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آئے عمر فاروق، آپ نے تو نبی اکرم کو دیکھا ہے، آپ تو صحابی رسول ہیں اور آپ مجھ سے مغفرت کے لیے درخواست کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آئے اویس، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس القرنی وہ صحابہ تابعی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے ماں باپ کے اتنے زیادہ خدمت گزار ہیں، اتنے زیادہ خدمت گزار ہیں، اگر وہ کوئی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھا لیں ان کے ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. آئے اویس القرنی میرے لیے مغفرت کر دو، میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے درخواست کر دو. میرے پیارے بھائیوں، اتنا اونچا مقام جو اویس القرنی کو ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے؟ اپنے ماں باپ کی، ماں کی خدمت کی وجہ سے، اپنی ماں کی دیکھ بھال کی وجہ سے. میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کو سمجھیے، ماں باپ کے مقام کو سمجھیے. آج ہم نے اور آپ نے ماں باپ کو فراموش کر دیا ہے. آج کوئی ان کو گالی دیکھ رہا ہے، کوئی ان کو برا بلا کہہ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو ماں باپ کو پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے. جنت میں جانا ہے، اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت. جب بچہ پیدا ہوتا ہے والدین اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ کولہو کی طرح سردی میں بھی کام کر رہا ہے، گرمی میں بھی پس رہا ہے.
بیٹا بڑا ہوتا جا رہا ہے، باپ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، باپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، بیٹے کی ہڈیاں طاقتور ہو رہی ہیں، یہ بوڑھا ہو رہا ہے، یہ جوان ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ دعا کرو، کیا؟ آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ آج اولاد کہتی ہے میرے باپ نے، میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کے مقام کو سمجھیے، ماں باپ کے مرتبے کو سمجھیے۔ ماں باپ ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک صحابی سے فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ فرماتے ہیں عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کے اوپر شفقت رکھیے۔ اگر وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیجئے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جو ہے یہ جنت کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، ماں باپ کے مقام کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آنا، آپ کا بیٹھنا سننا یہ کافی نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، خطبے سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک رسم نہیں ہے جو ہم اور آپ صرف ادا کرنے چلے آتے ہیں، نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک کلاس چلتا ہے جہاں ہم اور آپ دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سیکھنے کی باتیں ہیں، یہ تمام باتیں عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے سماج کو ایک اسلامی سماج بنائیے، اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کیجیے، اپنے جسم کا بھی حق ادا کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچا لے۔ اللہ ہمارے دل جو مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کو ایمان سے زندہ فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے تنگی کو، ہمارے دلوں سے کجروی کو، ہمارے دلوں کو گناہوں سے دور فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو باز ان کو بچے عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ آئے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔